بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے، بہت ہی کرشمات کا حامل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے سخت سے سخت مشکلات حل ہو جائیں گے۔ جھوٹے مقدمے پھنس چکے ہو، یا پھر امتحان میں ناکامی کا خوف ہو، شادی میں رشتوں کی رکاوٹ ہو، یا شوہر کے ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہو، یا روزگار کی وجہ سے پریشانی ہو، یا بے روزگاری ہو، تکلیف ہو، تمام جائز حاجات ہو یا بیماری ہو، خواہ جو مقصد ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کی رحم و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے قریب و رشتوں کے درمیان ہیں، وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اللہ کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ میرے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کی تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا کرے اور ہماری تمام حاجاتیں اپنے خزانوں سے پورے کرے۔ دوستو، وظیفہ تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ خطوط موصول ہوئے اس وظیفے کے کرنے سے، جس نے پاکیں کاٹ کر تک گئی تھی اور آج خوشحال ہے اور خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا میں خط آپ کو طور سے نہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی اور برکت والی عمر دراز زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب فرمائے اور آپ کی نسلوں کو خیر خواہ اور عافیت سے سدا آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی۔ میں بچپن سے بہت بیمار رہتی تھی، دوسروں کی نظروں میں نارمل نہیں تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، ڈاکٹرز کہتے تھے ماں باپ کو بلا وجہ پریشان کرتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بس ناٹک کر رہی ہے، تو میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔ اکیلی بیٹھ کر اللہ کے سامنے بہت ہوتی اور یہ کہتی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں کس تکلیف میں دن گزار رہی ہوں اور کس تکلیف میں رات گزارتی ہوں۔ ہمارے گھر میں بیسمنٹ ہے، میں جب زیادہ تکلیف میں ہوتی تو اپنے دن رات اسی تہخانے میں گزارتی کہ گھر والے مجھ سے تنگ نہ آ جائیں، وہ پہلے ہی میری وجہ سے پریشان ہیں۔ 2014 میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کروائی اور آپ نے مجھے ایک چھوٹا سا وظیفہ دیا، جس کی کرنے سے الحمدللہ آج میں بہت خوش اور خوشحال ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں، وظیفہ بھی کرتی ہوں، آپ سے بیعت ہونے کے بعد اب 3 تسبیحات بھی پڑھتی ہوں۔ دوسرا، محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ والسلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کا اقبال اور بلند کرے اور آپ کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو ہم جیسی دکھی انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کا وسیلہ بنایا ہے۔ میں نے 2016 سے آپ سے جڑی ہوئی ہوں، میں گھر سے خود تسبیحانے آتی ہوں اور واپسی پر میاں صاحب شوہر باہر ہی سے لے جاتے ہیں، لیکن اب حالات الٹ ہے، ہم دونوں میاں بیوی تسبیحانہ ضرور آتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ظاہری اور غیبی مسائل یہاں آنے سے ختم ہو گئے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ سے 2017 میں ہوئی تو آپ نے مجھے یہ چھوٹا والا وظیفہ دیا، جسے ہم دونوں نے یقین کامل کے ساتھ پڑھا۔ اس وظیفے کے برکت سے ہمارے حالات میں زمین و آسمان کا فرق آیا۔ میرے میاں کی تنخواہ ہزاروں میں تھی، ہمارا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا، بہت پریشان تھی، گھر میں تنگ دستی تھی۔ اب میرے شوہر کی تنخواہ 2 لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے، میرے میاں ترقی بھی ہوئی ہے اور گھر میں سکون آ گیا ہے، خوشحالی آ گئی ہے، جھگڑے الجھنے اور ناچاکیاں سب ختم ہو گئی ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی گھر میں سکون آ جائے، خوشحالی آ جائے، آپ کے گھر میں تمام مسائل جھگڑے ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں ناچاکی ہے تو ختم ہو جائے، اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے تو آپ کے رزق میں برکت آ جائے۔ میں جو آپ کو وظائف بتاتا ہوں یہ میرے آزمودہ ہے، میں نے پہلے سے لوگوں کو دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس نے اس پر عمل کر کے اس سے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ وظائف بتاتا ہوں۔ وظیفہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بس آپ نے یا قادر یا نافع کا وظیفہ کرنا ہے۔ ویڈیو سکپ نہیں کرنی، تھوڑی سی بات سن لیں۔ صبح نماز فجر کے بعد جب آپ نماز فجر پڑھ لیں تو آپ نے یا قادر یا نافع، یا قادر 100 مرتبہ اور یا نافع 100 مرتبہ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قادر یا نافع 100 مرتبہ آپ دونوں یکجا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے تو بہت بہتر ہوگا، بہت ہی مجرب ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اشراق کی نماز ادا کرنی ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے سخت سے سخت مشکلات آسان فرما، تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو شادی کے لیے دعا کرے، یا ناجائز تعلقات ختم کرنا ہے تو ناجائز تعلقات کے لیے دعا کرے، یا بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے دعا کرے، یا پریشان ہے تو پریشانی کے ختم کے لیے دعا کرے۔
تکلیف ہے تکلیف دور کرنے کی دعا کرے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا. دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ رہے. اپنے اور اپنے سل کا ضرور خیال رکھے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.